بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آج ہم صرف مناقشہ کریں گے سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماذا قال المنافقون اذا حضروا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام عبداللہ اشفاق. جی بولیں آپ. جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شاید وہ اگلے میں آئے گا بما وصف اللہ المنافقین، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو وہ گواہی دے رہے ہیں تو وہ سچی گواہی نہیں دے رہے، دل سے نہیں دے رہے، وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. یعنی دل سے ان کو یقین نہیں ہے. اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ سچی گواہی نہیں ہے ان کی، وہ دل سے نہیں دے رہے. ایسے ہی ہے. اس کے بعد کا جو سوال آ رہا ہے وہ ہے بما وصف اللہ المنافقین. جی کہ کاذبون سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ لوگ کو چاپلوسی کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کو جھوٹی باتوں سے خوش کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم الگ نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کچا چھٹا تھا بعد میں کھول دیا نا. صحیح. جزاک بما وصف اللہ المنافقین، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کیا صفت بیان کی یا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا. جی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ایک منٹ میں پوچھ لیتا ہوں کسی سے. جی بولیں آپ. بولا مصطفیٰ صاحب. اچھا یہ ہے نا کہ بما وصف اللہ المنافقین، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیا صفات بیان کی ہیں. جی ہاں ان کی صفات یہ ہے کہ وہ یعنی کہ وہ دل سے گواہی نہیں دیتے تھے، وہ صرف زبان سے کہتے تھے. جی ان المنافقین لکاذبون. اور جی یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے وہ اظہار کرتے تھے. ہاں جی یعنی منافقین کی کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس صورت میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ویسی زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل سے یقین سے خالی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں. جی اور جی آپ بولیں نجمہ. کہا کہ وہ ایک تو خود بھی وہ رکتے تھے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور دوسرا جو ہے اللہ کے رسول کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور خالص نیت کے ساتھ، یعنی ایمان نہیں لائے اور پھر مرتد ہو گئے. ایمان دل سے نہیں لائے، مطلب اس وجہ سے کہ منافق جو ہے وہ دو رخ والا، یعنی دو رخ والے سوراخ کی مانند ہے. اور ان کا اتحاد جو تھا وہ نفاق عملی کا تھا. ان کا اتحاد جو تھا یعنی وعدہ خلافی، گالی، خیانت، اور وہ 4 صفات جو ہیں وہ بتائی گئی تھی اس میں کہ وہ اتحادی منافق ہیں. 4 صفات ہوئی نا: جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی اور خیانت. یہاں پر اس صورت میں جو آپ صورت پڑھے ہیں نا ابھی سورۃ المنافقون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات بیان کی ہیں منافقین کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، وہ اللہ کی راہ سے رکتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. ان کے جسم دیکھنے میں اچھے ہیں اور ان کی باتیں اچھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. شیخ یہی کیا تھا میں نے. جی بس یہی. یحسبون کل صیحۃ علیہ، اور ہر آواز کو اپنے اوپر سمجھتے تھے. کوئی بات نہیں، تقریباً ماشاءاللہ، تقریباً نہیں پورا ماشاءاللہ جواب ہو گیا. جی یہ بس اس صورت کے حساب سے جواب دیں. آپ کو شاید میرے خیال پہ امتحان کا یا تفسیر کا آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، جس کی وجہ سے نا جواب لمبا ہو رہا تھا. کوئی بات نہیں، چلیے. ہاں اس کے بعد کون سا ہے؟ ما سبب نزول السورہ. ما سبب نزول السورہ. تو کیا دوبارہ آپ ہاتھ ریز کر رہے ہیں یا پہلا کا یہ وہ بتا رہا ہے؟ جی میں بتاتی ہوں شیخ.
اس کے اندر وہ واقعہ ہے نا کہ جب بنو مستلق کے غزوے کے واپسی پہ اس پہ کنویں کے اوپر انصار اور مہاجرین کے دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ان کے بیچ میں فساد ڈالنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ جو عزت والے ہیں وہ مدینہ جانے کے بعد ان کو ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے۔ تو اس طرح کی بات سننے کے بعد جو ہے وہ زید بن ارقم اس وقت ایک چھوٹے یعنی وہ صغیر صحابی تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی اور جا کے اپنے چچا کو بتایا۔ تو چچا نے جو ہے وہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ سمجھ آئی ہو۔ تو انہوں نے کو بلا بھیجا، اور جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنے؟ انہوں نے یہی بات کہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منافقین کو بلایا، انہوں نے آ کے صاف انکار کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بہت ناراض ہوئے ان سے اور ان کو ڈانٹ کے بھیج دیا۔ تو وہ کافی افسردہ ہو کے چلے گئے، لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی اور اس میں بتایا کہ وہ ایسا ہی کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن ارقم کو بلا کے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری تصدیق کی ہے۔ جی ماشاء اللہ علیک۔ اس کے بعد کا تقریباً ماشاء اللہ بہت اچھا جواب ہوگا پورا۔ بما رد الله على مقالة عبد الله بن أبي لقومه ليخرجن الأعز منها الأذل. بما رد الله على مقالة عبد الله بن أبي لقومه، یعنی عبداللہ ابی نے اپنے قوم سے جو کہا تھا ليخرجن الأعز منها الأذل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا رد کیا اس پر؟ عبداللہ بن ابی کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کیسے رد کیا؟ بس چھوٹا سا جواب ہوگا اس کا، 1 منٹ میں پوچھ لیتا ہوں کسی سے۔ ویسے ماشاءاللہ اچھی تیاری کر کے آئے ہیں آپ لوگ۔ نسیم اختر۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، لیکن منافق جو نہیں سمجھتے ہیں۔ جی بس اللہ تعالیٰ نے ایسے رد کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جی جی یہ اصل میں کیا ہے، آپ نے جو کہا نا کہ دونوں کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ اس حساب سے کہ شان نزول میں یہ بھی ہم بول سکتے ہیں کہ اس نے عبداللہ بن ابی نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ بھی کہا تھا، اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رد کیا؟ سبب نزول تو وہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے رد کیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُنَافِقِينَ۔ پھر آخری سوال ہے اس میں، اذکر فضیلتین امرنا اللہ بہما فی آخر السورہ، فی آخر السورہ کیا ہے وہ؟ فضیلتین ہی ہے نا؟ جی شیخ۔ چلیں، کن 2 فضیلتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس آخری سورت کے آخری میں؟ شیخ میں بتا دیتی ہوں۔ صدقہ خیرات کی اللہ تعالیٰ نے خسارہ پانے والوں کا ذکر کیا کہ جو مال اور اولاد میں مشغول نہ ہو کر رہ جائیں، جو دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے اپنے رب کی اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ لوگ قیامت والے دن نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جو دنیا کی مال و متاع میں مصروف ہوتے ہیں وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کر تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ و خیرات کروں۔ جی، اذکر فضیلتین امرنا اللہ بہما فی آخر السورہ، 2 فضیلتیں یعنی ایسے فضیلت والے کام جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ صرف کام کا ذکر کر دیں کافی ہے۔ کون سے کام؟ ایک تو آپ نے صدقہ کا، دوسرا جی بولیں شیخ صاحب یہ ہوگا نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔
अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अन ज़िक्रिल्लाह ला तुल्हिकुम, यानी इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या होगा कि अल्लाह का आप जिक्र कीजिए, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे माल और औलाद तुमको ना रोकें। यानी आप लोग जो मफ़हूम बयान कर रहे हैं ना, यानी पहले जिन्होंने बयान किया उसके बाद जिन्होंने बयान किया, सही है, बिल्कुल सही, गलत नहीं है, लेकिन बस एक मुख्तसर सा जवाब क्या बन सकता है इसका, एक अल्लाह ताला ने जिक्र का हुक्म दिया, फजीलत वाली चीज़ है। दूसरा व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, उसी में सदका खैरात और ज़कात सब आ जाएंगे। अब उसकी तफसील करने बैठे हैं तो बहुत हो जाएगी, तफसील बहुत है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने दो फजीलत वाली चीज़ों का जो हुक्म दिया वो है जिक्र, और दूसरा इन्फाक फी सबीलिल्लाह। जी, अगर आपको सवाल में तशरीह के लिए बोला जाए, जैसे वो आयतें देकर, तो आप जैसे तशरीह कर रहे थे ना, वो तशरीह सही है उसमें, लेकिन अब वो चूंकि इम्तिहान के मद्देनजर हमको वो नहीं पढ़ना है, लेकिन है ना, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर पूछा जाए दलाइल के साथ, तो दलाइल है ना आप लोग जिक्र करना चाहिए, क्योंकि आपके जहन में किसी आयत को लेकर कई नुकात होंगे, लेकिन हमारे जहन में वो नहीं होंगे, लेकिन आप दलील जिक्र करेंगे तो सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह यज़िदकुम खैर, अल-मुनाक़शा सूरतुल जुमुआ का है। हाँ जी शेख। हाँ, वद्दिह हालतल अरब, या मैं जिसको बोलता हूँ वही पढ़े और जवाब भी दे, इसलिए कि जरा आपकी अरबी भी सुन लें। वदअ हालातुल अरब क़ब्ल बअसतुर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दोबारा पढ़े। वदअ नहीं, वद्दिह हालतुल अरब क़ब्ल बअसतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ब्ल बअसतिर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अल-गरद मिनल बअसति वमा अल-गरद मिनल बअसति लिमाज़ा काना मिनल अरब बअसतिही वलिमाज़ा काना मिनल अरब। कि हालात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो थे, वो इंतहाई जो है वो जहालत में और गुमराही में डूबे हुए लोग थे, और बच्चों की परस्तिश करते थे, बेटियों को जिंदा दबाते थे, और उनकी हालत, दीनी हालत बहुत ही जो है गिरी हुई थी। तो वमा गरद मिन बअसति, इसकी क्या आप सल्लम को वहाँ भेजने की आपके, यानी कि वहाँ जो बअसत का मकसद जो था, यही था कि उन लोगों को जो है अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह की दीन की दावत दी जाए। और ये अरब में ही क्यों था, यही नशर साहब, ये कि अरब ने क्यों भेजा। तीसरा जो वलिमाज़ा काना मिनल अरब, हाँ जी, कि उनको अरब ही की तरफ क्यों नाज़िल भेजा गया। ये पहले इसका जवाब मुकम्मल करें। वमल गरद मिन बिअसतिही का क्या जवाब दिया आपने? इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भेजा गया ताकि वो लोगों को दीन की दावत दे, दीन की तरफ बुलाएं, और जो बुत परस्ती में डूबे हुए थे उससे उनको मना करें, और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। ये मकसद था वहाँ भेजने का। और उनको अरब की तरफ क्यों भेजा गया, क्योंकि वो अरब जो है ये जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और जो है एक तरह से ये वो लोग थे जो मतलब इनको अनपढ़ और वो कहा जाता था दूसरों के, यानी कि जो यहूद और नसारा की नजर में ये वो जाहिल कौम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको चुना क्योंकि ये अरब जुबान में अरबी लोगों पे उन्हीं की जुबान बोलने वाले इंसान को उनमें रसूल बना के भेजा गया। और दूसरा ये कि अरब की तरफ क्यों भेजा गया, और इसके कई एक मकासद हैं कि एक तो ये खित्ता जो है यानी कि मक्का जो है ये लोगों की आने की जगह थी, लोग यहाँ पहले भी आते थे हज के मकसद से और तिजारत के, तो वहां से जो है दीन का अल्लाह ताला ने जो है एक तरह से आप सल्लम को उस जगह पे भेज के और इस दीन को पूरी दुनिया तक आम करना था। और ये एक जिंदा जुबान भी थी, ये उस वक्त की एक जिंदा जुबान भी थी,
اور اس زبان میں اس لیے آپ یعنی عرب کی جو زبان تھی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا کہ اسی ان لوگوں کو سمجھائیں. جی بولے. اس کا ولیمان سے کانا من العرب، اس میں یہ کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ اگر جو آخری نبی آئے گا، ان کو بہت زوم رہتا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے ہی میں سے آئے گا، تو ان کی وہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عرب میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا تھا. نبوت کا اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیجا رکھا. تھا. جی یہ بھی سبب صحیح ہے. اور کوئی؟ شیخ کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو سب سے فصیح اور بلیغ زبان تھی اور جس کا سب سے زیادہ یعنی وہ تھا چرچا تھا جس زبان کا، وہ لغہ عربیہ تھا، تو جس کی وجہ سے جی وہ بتایا انہوں نے، جو پہلے جنہوں نے بتایا یہ بھی بتایا کہ اس وقت زبان بہت زیادہ چرچا میں تھی. تو یہ تمام اسباب ہو سکتے ہیں، اور ہے نا بس یہ کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ اس میں سے کچھ اسباب بتائیں تو 2-4 اسباب کافی ہیں، لیکن سب اسباب صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اور عرب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا نبوت کے لیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دینا چاہیے، اس معاملے میں فضیلت دینا چاہیے. اور دوسرا یہ یہودیوں کا جو زعم تھا کہ آنے والا نبی ہم میں سے ہی آئے گا، اور وہ اس بات کو لے کر دوسروں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ ہمارے اندر ہمارے درمیان نبی مبعوث ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، اس نبی کے ذریعے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تم سے جنگ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تقریباً اسباب آ گئے سمجھے اس کے اندر. وضح حالت العرب قبل بعثة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الغرض من بعثته. تو پہلے ان کی حالت کیسی تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی کہ گمراہی ہے کہ وہ بت پرستی میں تھے، فلاں فلاں فلاں. تو کس غرض سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس آیت کی، اس سورت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جی بولیں ربیعہ. جی هذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن بعثته خاصة بالعرب، بل هناك جماعة من غير العرب سيلحقون بالمؤمنين السابقين، لأن دين الإسلام باق إلى قيام الساعة. بس هذه هي الإجابة. والدين الإسلام سيغلب. يعني أنا أريد الإجابة فيها. أنا ذكرت الخلاف وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، من المراد من لما يلحقوا بهم كما اختلف المفسرون. والإجابة التي أنت قلت صحيحة، ولكن هل يمكنك أن تفسري أو توضحي المراد بآخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ من المراد منهم؟ يعني خاصة العرب وغير العرب، وكذلك الأقوال التي ذكرت. هل تعرفين؟ هذا يد من، هذه يد من، هذه يدك يا ربيعة ولا نجمہ نسیم اختر؟ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ یہ پتہ نہیں. جی میں نے اٹھایا شیخ صاحب. وآخرینہ کا یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جس طریقے سے صحابہ کے بعد جو بھی آئیں گے یا غیر عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں. جی. اور خاص طور پہ ایک حدیث اس کے اندر میں نے ذکر کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ شیخ سلمان فارسی والی. جی جی جی. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ ان لوگوں سے کون مراد ہیں،
تو آپ نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، تو آپ نے اپنا دست مبارک سلیمان فارسی پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا پر بھی ہو تو ان میں سے کچھ لوگ یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی اسے حاصل کر لے گا، اور ان میں غیر عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے. جی تو پہلے جو ربیہ نے جو جواب دیا صحیح ہے جواب، وہ ماذا اللہ علیہ قول تعالیٰ، اس کے صرف عمومی بات اگر ہو جائے تو وہ یہی ہے کہ صرف عرب ہی مراد نہیں ہے بلکہ غیر عرب بھی اس سے مراد ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ان کے بعد اور بھی لوگ آئیں گے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں؟ ان سے وہ مومن وہ مسلمان مراد ہیں جو قیام ساعہ تک جو اسلام لائیں گے وہ سب مراد ہے. یہ عام سی بات ہے. جی اب اس کے اندر پھر مختلف اقوال جو ہیں اس کے اندر، یعنی مختلف اقوال جو ہیں، مختلف بھی نہیں بلکہ مختلف اقوال جو ہیں وہ یہی ہیں کہ بعض لوگ صرف صحابہ کے زمانے کے جو دوسرے مومن تھے وہ مراد لیے ہیں، بعض لوگ ہے نا عرب مراد لیے ہیں، بعض لوگ جیسے اس حدیث کے مطابق سلمان فارسی اور ان کے قوم فارس کے لوگ مراد لیے ہیں. بماذا شبہ اللہ اليہود فی عدم انتفاعهم بالعلم وما الغرض من هذا التشبیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو ان گدھوں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کی کمر پہ کتابیں لدی ہوتی ہیں اور اس کے لیے برابر ہے کہ کچھ بھی اس کی کمر پہ لدا ہو، اور وہ تمام انسان کے جو وہ اس طرح سے ہیں یہود کے کتاب اللہ کی کتاب دیکھ کے بھی انہوں نے اس سے کوئی یعنی علم حاصل نہیں کیا، نہ اس پہ عمل کیا، اور یعنی اس کا فائدہ جو ہے انہوں نے نہیں اٹھایا جس طرح کہ اٹھانا چاہیے تھا. جس طرح کہ گدھے کو پتہ نہیں لگتا کہ پیٹھ پہ کیا ہے، اگر کتاب بھی رکھی ہو یا کوئی اور مال بھی رکھا ہو تو اس کے لیے برابر ہے. جی جو لوگ علم پا کر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے تشبیہ الغرض من هذا التشبیہ. جی جی بماذا تهدي الله اليهود في تحدى الله بماذا تحدى الله تحدى الله اليهود في زعمهم انهم اولياء لله من دون الناس. ایک صاحب اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ یہود اگر تمہیں یہ دعویٰ ہو کہ تم، سوال کا مطلب کیا ہے بماذا تحدى الله اليهود، کہ یہود مطلب کیا دعویٰ کرتے تھے کہ تحدى اللہ کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے چیلنج کیا یہود کو ان کے اس گمان میں کہ وہ ایسے گمان کرتے تھے انہم اولیاء اللہ من دون الناس، کہ وہ ان اللہ کا کے جو گمان تھا کہ اللہ تو کے اللہ تعالیٰ نے کیسے چیلنج کیا لوگوں کے علاوہ وہ اللہ کے اولیاء اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو سوائے دوسرے لوگوں کے، تو اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کی آرزو کرو. یعنی مباہلہ کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، یعنی اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم ہدایت پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہدایت پر نہیں ہے، تو تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دونوں جماعتوں میں سے جو گمراہ ہے وہ موت کے لیے دعا کرے. جی یعنی یہود کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا کرو، موت کی بد دعا اپنے اوپر کرو اگر تم سچے ہو تو. جی جی اس کے بعد کا سوال کوئی پڑھے. جی ما سبب نزولی ما سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر السورة وماذا تستفيد منها من أحكام. اللہ تعالیٰ کے اس قول کے نزول کا کیا سبب ہے کہ اے لوگو جب ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے
جمعے کے دن نماز کے لیے پکار لیا جائے آخر تک، سورہ کے آخر تک، کیا کون سے احکامات کا فائدہ ملتا ہے؟ جی ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبب نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور کچھ علماء کے نزدیک 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر پہ موجود ہوتے تھے، اور تجارتی قافلے آ کے باہر ڈھول وغیرہ بجا کے اس بات کا اعلان کرتے کہ وہ تجارت کے لیے موجود ہیں، تو مسجد میں موجود لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دوڑ کے چلے جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کھڑا چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب کچھ اسی طریقے سے 2-3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، اور جس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ 12 کے قریب صحابہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور لوگوں کی طرف دلائی کہ جس مال کی چاہت میں تم بھاگے جاتے ہو، اللہ کے پاس اس سے کہیں بہتر جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک تو یہ کہ جب نماز جمعہ کی نماز کی اذان دی جائے اور خطبے پہ امام خطبے کے لیے آ جائے تو اس کے بعد جائز نہیں ہے کہ بیع و شرع کی جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے یہاں پر، اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز کی فضیلت کی وجہ سے جو بیع و شرع کو منع کر دیا گیا، جو کہ عام طور پہ حلال ہے، حالانکہ عمل عام طور پہ حلال ہے، لیکن اس نماز کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے یہ اس حلال عمل کو بھی جو ہے اس موقع پہ منع کر دیا گیا۔ ہاں جی استاد صاحب میں بھی تھوڑا سا بول لوں؟ جی بالکل بولیں۔ اچھا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قافلہ آ گیا، تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے، تو صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جی، اور اس سے مراد یعنی کہ کاروبار تجارت ہے، یعنی کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم پھر سے اپنے اپنے کاروبار دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔ یعنی مقصد جو ہے اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔ جی آخری سوال ہے، یعنی اور کیا احکام اس میں ہم کو ملتے ہیں؟ جیسا کہ آخری سورت کے آخری تک، جیسا کہ دوسری آیتیں ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جمعہ کے نماز کے بعد بیع و شراء کرنا جائز ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ پورا دن حرام نہیں ہے بلکہ جمعہ کے نماز کے وقت میں حرام ہے۔ اور خصوصاً بعض علماء اس آیت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد اگر کوئی بیع و شراء یعنی تجارت کرتے ہیں تو زیادہ برکت ہوگی۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، کثیرا لعلکم تفلحون، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ لہو اور تجارت سے بڑھ کر بہت خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ بہترین رزاق ہے۔ تو اور بھی جو احکام اس کے اندر ہم لوگ کچھ ذکر کر لیے تھے، خود پڑھ لیے تھے کہ جمعہ کے لیے کم سے کم کتنے آدمی ہونا چاہیے، اور جمعہ کے لیے اذان ضروری ہے، مسجد ضروری ہے، یعنی جامع مسجد میں جمعہ ہو۔ اس طرح کے کچھ احکام اگر آپ کو پوچھے جائیں تو لکھیں، ورنہ نہیں، یا کچھ گنتی کے احکام پوچھے جائیں تو نہیں لکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم علم کے لیے پڑھیں، سب سے پہلے امتحان کا ذہن میں رکھ کے نہ پڑھیں۔ جی جیسا کہ آپ نے کچھ کہا، بس وہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم 12 لوگ ہونے چاہیے، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے بلکہ راجح قول یہ کہ کم از کم 3 بھی ہوں تو جمعہ جو ہے وہ منعقد کیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طریقے سے جب امام بات شروع کر دے تو اس کے بعد جائز نہیں ہے کوئی بات کرے، یہاں تک کہ اشارتاً بھی کسی کو نہیں روکنا چاہیے. اور اسی طریقے سے وہ کہ وہ تو پتہ نہیں شاید ہم نے ذکر کیا تھا یا نہیں کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آئیں تو 2 رکعت پڑھ کے سنت جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا اس کے جمعہ کے آداب میں وہ ہے، ذکر شاید نہیں ہوتا اس کا، بس ایک نہا دھو کر آئیں، یہ سب جمعہ کے آداب میں ہے، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا وہ بھی. جی خوشبو لگا کر آئیں، نہا دھو کر آئیں، سب چیزیں ہیں نا. جی اتنا کافی ہے اس کے لیے انشاءاللہ. سوال نمبر جو 4 ہے، چوتھا سوال ہے، بماذا تحدی، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ دوبارہ بولیں گے آپ؟ تحدى الله حدى يحدي کے معنی تحدى يتحدى کے معنی تحدى يتحدى معنی چیلنج کرنا. جی اچھا چیلنج تحدید سے الگ ہے. تحدید جو ہے یہ وہ اس سے نہیں ہے نا، حدد سے نہیں ہے، تحدى يتحدى. استاد اس میں ایک بات اور بھی ہے، علاوہ ازیں قائمن سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے. جی ماشاءاللہ علیک. جی وہ بھی ایک ہے نا، اس میں یہ حکم نکلتا ہے اس میں. جی حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے. لاسٹ ویک کہ وہ حدیث یہ تھی کہ جب جمعہ ہوا تو پہلی فرصت میں پہلی صف میں جو جا کے بیٹھتا ہے اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ ذبح کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے، اور دوسری جو ہے ایک گائے کی، اور تیسری جو لیول پہ آتی ہے ایک دمبے کی، اور چوتھی لیول پہ آتی ہے ایک مرغی کی، اور 5ویں لیول پہ آتی ہے ایک انڈے کی. تو جمعے کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس میں، تو یہ مجھے سمجھ میں آئی تھی لاسٹ ویک. اور باقی کی باتیں بھی الحمدللہ جو 12 لوگ بچ گئے تھے اور بیع و شرع جو ہو رہا تھا وہ سب لوگ بھاگ گئے تھے، سب ہم لوگ الحمدللہ کافی اچھی طریقے سے سمجھ گئی تھی میں اس کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم شیخ صاحب، مجھے یہ تیسرا سوال نمبر 3 کا تھوڑا سا ڈیفینیشن چاہیے تھی، تو میں وہ کہہ رہی تھی کہ ذرا سا بتا دیجیے پلیز. بماذا شبہ اللہ اليہود فی عدم انتفاعهم بالعلم وما الغرض من هذا التشبیہ. یہود نے جو علم سے نفع نہیں اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشبیہ کس طریقے سے دی، اور اس تشبیہ کا غرض کیا ہے، یعنی اس تشبیہ کو دینے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو جو تشبیہ دی وہ گدھے کی تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ گدھے پر جب بوجھ لادا جاتا ہے، چاہے وہ تفسیر کی کتابوں کا یا علمی کتابوں کا، دینی کتابوں کا بوجھ لا دیں، یا پتھر کا یا کوئی بھی دوسرا بوجھ لا دیں، کپڑے کا وغیرہ کا، تو اس کو صرف بوجھ سے کام ہے، اٹھانے سے، بوجھ کے اٹھانے سے کام ہے. وہ چاہے علمی بوجھ ہو چاہے وہ کسی اور چیز کا بوجھ ہو تو اٹھاتا ہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی تشبیہ دی کہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی عظیم کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. فائدہ نہیں اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انہوں نے نہیں پڑھا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے پڑھا سمجھا لیکن عمل نہیں کیا، اس کو انہوں نے عمل نہیں کیا. اس علم سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو جانا تھا انہوں نے. ان میں سے بعض لوگ اس کے بہت ماہر بھی تھے کس کے، تورات کے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تشبیہ کو جو ان کے لیے بیان کی، اس کا غرض کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، آسمانی کتاب یا دینی جو کتابیں ہوتی ہیں یا دینی علم پڑھ کر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہے، تو اس کی تشبیہ یہی ہوگی، اس گدھے کی سی تشبیہ ہوگی اس کی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے ہم کو، مجھے اور آپ تمام کو انشاءاللہ. جی سر، مجھے اس کی بالکل سمجھ آ گئی، اور الحمدللہ. اور اس سے جو مجھے ایک اپنے لیے ہمیں فائدہ جو پہنچا ہے وہ یہی سمجھ آیا ہے کہ ہمیں یہود کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہمیں جو علم ملتا ہے اس کو ہمیں عمل میں لے کے آنا چاہیے. یعنی انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، تو ہمیں بھی یہ ایک طرح سے ہمارے لیے لیسن ہے. یہ چیز سمجھ آئی. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب.
اللہ برکت دے آپ لوگوں کے علم میں، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہاں سے ہم لوگ اس کلاس کو ہم لوگ یہاں تک وہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔